میں نے کہا کہ میں نے IMF اور وزیر اعظم جو پیرس گئے ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ سر کیا وجہ ہے کہ ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپ جیسے لوگ سسٹم میں ہیں تو اس وقت تک ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. تو میں نے کہا سر میں تو سسٹم میں نہیں ہوں, میں تو جرنلسٹ ہوں, میں سوال کر رہا ہوں. تو وہ واپس مڑے, انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا, ساتھ میں موبائل. آپ کو تھپڑ مارا, آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور پھر میں نے آگے اپنا ہاتھ ڈیفینسو جس طرح ہوتے آگے ہاتھ کیا اور مجھے ہاتھ پہ لگا. موبائل چھیننے کی بھی کوشش کی اور جیسے وہ گاڑی میں جانے لگے تو اس کے بعد وہاں پر جو سیکیورٹی پر اس کے ساتھ لوگ موجود تھے, کچھ 8-10 ٹوٹل تھے, ان میں سے 2-4 کو انہوں نے کہا جی اس کو پکڑیں اور سبق سکھائیں. جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں تو میں پھر وہاں سے بھاگا اور پریس ایسوسی ایشن جو کہ ہمارا پارلیمنٹ میں ایک آفس ہوتا ہے وہاں گیا. اس کے بعد پھر میں پریس گیلری میں گیا اور تمام تر جو واقعہ ہے یہ اپنے دوستوں کو سنایا. اس کے بعد مجھے کالز آنا شروع ہو گئیں کہ صلح کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یہ آپ فائنانس منسٹر ہیں. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں آفس گیا, میرے آفس کے جتنے CO صاحب تھے, بیورو چیف صاحب تھے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کا ڈیسیجن ہوگا وہ ہمارا ڈیسیجن ہوگا. 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے منسٹریوں کے لوگ, مہربانی کریں آپ چلیں ساتھ. یعنی وزیر خزانہ صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ آپ سے سوری کریں. جی وہ آپ سے سوری کریں. انہوں نے 3 شرائط رکھی کہ ایک وہ آپ سے سوری کریں گے, دوسرا آن دا فلور آف دا ہاؤس وہاں پر اپالوجی کریں گے, اور اس کے بعد وہ پھر آپ کے آفس میں بھی آئیں گے. آج میٹنگز ہے, آپ مہربانی کریں ان کے پاس جائیں تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. تو میں نے پھر جب ہمارے بیورو چیف صاحب نے کہا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لیتے ہیں, کوئی اس سے نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے کیونکہ میری فائنانس اکانومی بیٹ ہے اور 8 سال سے کر رہا ہوں. تو کوئی بھی فائنانس منسٹر ہو تو میری تو اس سے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہونا ہی ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر پھر ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں تھا, جس پر اسحاق ڈار صاحب کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے برملا کہا جی میں نے کوئی زیادتی نہیں کی, میں نے کوئی اٹیک نہیں کیا, جس کے اوپر ہمارے بیورو چیف صاحب نے جو ہے کافی جو وہ پھر تھوڑی اونچی آواز میں بھی ہے, انہوں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے. خالد جمیل صاحب نے جی خالد جمیل صاحب نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے, آپ ہمیں یہاں پر لے کے آئے ہیں اور یہ لوگ اتنی دیر سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ کا. اس کے بعد وہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے اور اس کے بعد جب ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا جی میں بھی غصے میں آ گیا اور مجھے کافی, میں نے دوستوں کو دیکھا جو لے کے آئے تھے اور ان کو کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, آپ مجھے کیوں لائے, مجھے نہ لاتے. اس کے بعد جب میں جانے لگا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے, جو ایک وہ ہوتے ہیں الفاظ. پھر آج جب میں پارلیمنٹ کے اندر گھسنے لگا, پہلے انہوں نے سیکیورٹی والوں نے مجھے روکا, کبھی نہیں روکا. انٹری بین کر دی گئی آج جی کچھ دیر کے لیے, آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا سر کارڈ ہے میرے پاس لیکن تھوڑا سا پرانا ہے. کہتے اچھا آپ اسی پرانے کارڈ کے اوپر ہی جایا کرتے تھے؟ جی پہلے میں کتنے سالوں سے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا سر یہ 6 مہینے سال پرانا ہے, میں مانتا ہوں, اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن میں کیونکہ PID میں میرا ڈیٹا ہے اور میرا آفس کی جانب سے بھی ڈیٹا ہے, ABN کی جانب سے بھی, تو میرا نیا کارڈ وہاں پر ایشو ہونا ہے. نہیں جانے دیا. جب یہ PRA ہماری جو پریس ایسوسیشن ہے اس کو جب پتہ چلا تو اس کی جانب سے پھر کہا گیا کہ یہ معاملہ مزید خراب ہوگا, تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو 1 ڈے کارڈ ایشو کیا جائے. اس کے بعد پھر انہوں نے نیا کارڈ بنا دیا.